نگاہ اگر ہمارے دلوں پر پڑ جائے تو یہ قیامت تک کے لیے زندہ ثابت ہو جائے. کہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں اللہ نے وہ کمال دیا کہ عیسیٰ مردوں پہ جا کر ہم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تو مردہ زندہ ہوتا. لیکن تاریخ نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا جو مدینے کی گلیوں سے چلے, جس درخت پر نگاہ پڑے کلمہ توحید پڑھتا نظر آ جائے, جس پتھر پر نگاہ پڑے کلمہ توحید پڑھتا نظر آ جائے. وہ آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر چل رہا ہے. صحابت کی یہ شان ہے. کوئی کسی کو کیا دیتا, جتنا بھی ملتا ہے نبی کے تصدق سے ملتا ہے. ساری کائنات نبی کے صدقے میں پڑتی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ملک شام میں قیامت تک 40 ابدال رہیں گے. کتنے؟ 40 ابدال رہیں گے. اور جتنے ابدال ہیں میرے آقا کے در کے غلام. قیامت تک جتنے ابدال آئیں گے, جتنے غوث آئیں گے میرے آقا کے در کے غلام ہیں. میرے آقا نے کہا کہ ملک شام کے 40 ابدالوں کے صدقے اللہ پوری مخلوق کو رزق دیتا. اللہ پوری مخلوق کو رزق دیتا ہے. ہم نے سوال کیا, ارے جب دربانوں کا یہ حال ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات پلتی ہے تو آقا کا حال کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام کا حال کیا ہوگا؟ تو حل کر رہا تھا اختصار کے ساتھ اپنی تقریر کو اپنے آئین حاضر کی طرف لے جا رہا ہوں. حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تشریف فرما سے اپنے اصحاب کے درمیان کسی نے کہا کہ اے علی, اے امیر المومنین, حاکم طائی بہت ہی بڑا سخی آدمی, بہت ہی بڑا سخی آدمی تھا. مولا نے مسکرا کر کہا کہ بتاؤ کتنا بڑا سخی تھا. لوگوں نے کہا کہ اے علی, اس کے محل کے 10 دروازے تھے. کتنے؟ 10 دروازے تھے. اور سائل ہر دروازے سے آ کر بھیک لے جاتا. لیکن حاکم طائی یہ نہیں کہتا کہ میں نے تجھے ابھی دیا. 10 دروازوں سے ایک ہی سائل کا نواز تھے. اتنے بڑے سخی تھے. مولا نے مسکرا کر کہا یہ سخاوت نہیں بخالت ہے, یہ تو کنجوسی ہے. کہا کہ اے علی 10 دروازوں سے دے رہے ہیں, یہ تو سخاوت ہے. کہا کہ یہ تو بخالت ہے. سب سے بڑے سخی کا دربار میرے آقا مولا کا دربار ہے. سبحان اللہ. علی مرتضیٰ نے کہا کہ اس سائل کو 10 دروازوں پر پھرنے کی اس لیے حاجت ہوئی, اسی لیے ضرورت پڑی کیونکہ اس کا سوال پورا نہیں ہوتا تھا. لیکن میرے نبی کا دربار یہ تھا کہ جو ایک بار آ جاتا اتنا دیتے کہ وقت کے بادشاہ اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے. ارے رسالت, ارے رسالت, سلام سخیوں کے داتا. اور میں نے اپنے خطبے میں جو آیت شریفہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے نبی, میں نے تجھے بھیجا. سبحان اللہ. ہم نے تجھے بھیجا ساری خلقتوں کے لیے رحمت بنا. سبحان اللہ. ساری کائنات کے لیے رحمت بنا. اب ایک لطیف نقطہ عرض کرتا ہوا چلوں. اللہ رب العزت چاہتا تو کہتا کہ میں نے تجھے پیدا کیا, میں نے تجھے پیدا کیا, یا پھر کہنا تھا انا جعلناک وما جعلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے تجھے رحمت للعالمین بنایا. جس طرح ابو بکر کے بارے میں کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیج رہا ہوں, نائب بنا رہا ہوں. یہاں پر بھی سیدھے سیدھے بات ختم ہو جاتی کہ میں اپنے نبی کو بنا رہا ہوں, میں تمہیں رحمت بنا رہا ہوں. لیکن قرآن کی لطافت کو دیکھو. قرآن نے ڈکلیئر کر دیا کہ میرے نبی کب سے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرے نبی کی ولادت کب ہے اور میرے نبی کب سے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. سیدھے سیدھے کہہ دیتا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لیکن مائے نافیہ کو لایا گیا, مائے نافیہ لایا گیا. ہم نے تمہیں نہیں بھیجا, کیا بات ہے, ہم نے تمہیں نہیں بھیجا. وما ارسلناک, ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں کہ مائے نافیہ
یہ حرف استثناء لا کر بتایا گیا کہ کائنات میں میں نے لاکھوں انبیاء بھیجے لیکن مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں بھیجا، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں بھیجا، اور بیان کیا گیا کہ ہم نے تمہیں بھیجا، بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا، بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے، جو موجود نہ ہو پہلے کہیں کو پیدا ہوتا۔ اب سوال کیا گیا اللہ نے بھیجا کہا، ارسلنا کا، ارسلہ یرسلو ارسال، بھیجنا، بھیجنا رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا، اے میرے نبی میں نے تجھ کو بھیجا۔ کہا کہ مولا بھیجا تو کہاں سے بھیجا، کہاں سے بھیجا؟ کائنات میں تو دیکھا کہ نبی 12 ربیع النور کو پیدا، میرے آقا مولا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن حقیقت کچھ اور۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، آپ کب سے نبی ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان، سبحان اللہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود بھی نہ تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا نہ لوح تھا نہ قلم تھا، میں اس وقت سے نبی تھا۔ تو کہا کہ بھیجا تو کہاں سے بھیجا؟ ساری خلقتوں کو اللہ رب العزت نے نبی کے صدقے میں پیدا کیا۔ علماء صوف فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، زمین و آسمان کے بننے سے پہلے، انبیاء کے بننے سے پہلے، فرشتوں کے بننے سے پہلے، جنوں کے بننے سے پہلے، انسانوں کے بننے سے پہلے، چاند و سورج کے بننے سے پہلے اللہ کی ذات موجود تھی اور رسول اللہ کی ذات موجود تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایک ذات تھی ذات رب کی، سبحان اللہ، بے شک، اور ایک ذات تھی محمد، سبحان اللہ، ایک ذات رب کی، ایک ذات تھی محمد کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ وہاں بھی بولتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ، نبی نے خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں فخر کرتا ہوں بندگی پر۔ دیکھو ہم بھی بندے ہیں، نبی بھی بندے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بھی سننے والا ہے، تم بھی سننے والے ہو، اللہ بھی دیکھنے والا ہے، تم بھی دیکھنے والے ہو۔ تو یہاں پر اللہ کا دیکھنا محدود ہے، ہمارا دیکھنا محدود ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور پوری کائنات اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتی ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی جب قبر میں گئے، آپ کو دفنا دیا گیا، فرشتوں نے سوال کیا من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ اب یہ صوفیاء کرام کے بھی اللہ نام اٹھاتا، کہا من ربو کا، آپ کا رب کون ہے، آپ کا رب کون ہے؟ بایزید بستامی نے فرمایا فرشتوں سے مجھے کیا پوچھتے ہو، میرا رب کون ہے؟ پہلے اس سے جا کے پوچھو کہ میں اس کا بندہ ہوں یا نہ، وہ مجھے اپنا بندہ مانتا یا نہیں مانتا۔ اپنی زبان سے سب کہتے ہیں کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، لیکن اللہ جس کو اپنا بندہ کہے وہ حقیقی بندگی ہوتی ہے، حقیقی بندگی ہوتی ہے۔ اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، اللہ جس کو اپنا بندہ کہے وہ حقیقی بندگی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان اللہ، نبی کو اللہ نے عبد کے نام سے موصوف کیا۔ اور دوسری بات، جب نبی تھے ہی تو کب سے تھے؟ جب کچھ بھی نہ تھا، نور مصطفیٰ سے اللہ نے سبحان اللہ، نور مصطفیٰ سے لوح و قلم بنایا۔ اب یہ لوگ بولتے نبی سے پہلے لوح بنا قلم بنا، اللہ نے جب کہا تھا لوح بنایا، بڑی کتاب بنائی، قلم بنایا، کہا کہ لکھ، قلم نے کہا کہ کیا لکھوں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا لکھوں، سبحان اللہ، کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا جو ہو چکا وہ لکھ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو ہو چکا وہ لکھ۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ پہلے لوح و قلم بنا، تو اللہ نے کیوں کہا کہ جو ہو چکا وہ لکھ؟ تو لوح و قلم سے پہلے بھی کچھ تھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، لوح و قلم سے پہلے بھی کچھ تھا، تو قلم وجود میں آ کے نام محمد لکھا، بتا دیا کہ سب سے پہلی تخلیق نور مصطفیٰ کی ہوئی۔ جب نور مصطفیٰ کو بنایا گیا تو یہ میرے آقا کی ذات تھی، کب تھی؟
نہ جن تھے نہ انسان تھے، نہ لوح تھے نہ قلم تھے، اس وقت میرے مصطفیٰ کی ذات اللہ کی عبادت میں تھی۔ شکرانے کے طور پر اللہ کے حبیب نے 12,000 سال کی نماز پڑھی۔ کتنی؟ 12,000۔ ارے تم 40 دن نکل کر برابری کا دعویٰ کرنے والوں، 60 سال کی عمر میں 10-15 چھلے کاٹ کر یہ سمجھتے ہو کہ نبی کی برابری کر لو گے۔ خدا کی قسم، نبی کے کسی غلام کی برابری نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات کہتا ہوا چلوں، علماء کا فتویٰ ہے، ادھر کے ہو یا ادھر کے ہو، ادھر کے بھی ہو، سادات کو زکوٰۃ نہیں دینا، سادات کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ بھی تو انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دینا؟ دارالعلوم کے مفتی سے پوچھا گیا کہ مفتی صاحب آپ تو بہت بشر کی رٹ لگاتے ہو، لیکن کہتے ہو کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دینا، کس بنا پر کہتے ہو؟ تو مولانا نے فتویٰ دیا، سادات مخلوق میں اعلیٰ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سادات مخلوق میں اعلیٰ ہوتے ہیں۔ کہا کہ اگر علماء سے بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، کہا کہ نبی کی آل علماء سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی آل علماء سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ ارے تو سوچو، 1450 برس بعد جن کے گھر میں بچے پیدا ہو، وقت کے علماء ان کی برابری نہیں کر سکتے، تو سوچو نبی کی برابری کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی برابری کیسے ہوگی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت فرمائی۔ ایسا نظر آتا ہے کہ مائک کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ درود شریف پڑھی، آواز بلند پڑھی۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12,000 سال کی نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، اللہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلا کائنات عالم کا کلام نام محمد تھا، محمد رسول اللہ تھا۔